बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तमाम माँ बाप, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं नाज़दारियाँ टीवी चैनल। सबसे पहले तो आज जुम्मतुल मुबारक है। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को जुम्मा की ढेर ढेर मुबारक हो। जैसा कि मफ़हूम हदीस है कि जुम्मा का दिन जो है वो तमाम अय्याम का सरदार दिन होता है और इस दिन को ईद का दिन भी कहा गया है कि मुसलमानों की जो ईद है वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वैसे ईद जो होती है वो हर दिन भी हो सकता है, लेकिन जुम्मा को मखसूस दिन कहा गया कि ये ईद का दिन है। अगर मैं इस तरफ चला गया ना कि हर दिन ईद का दिन हो सकता है, तो हमारा जो है वो मौजू से मैं शायद भटक जाऊंगा। मैं यहाँ पर आज जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि जुमा का जो दिन है हमारे आका के फरमान के मुताबिक वो तमाम दिनों का सरदार दिन है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब किसी दिन को कोई खसूसियत मिलती है किसी वजह से, तो फिर उस दिन के कुछ तकाज़े भी होते हैं। उन्हीं तकाज़ों में बात करेंगे कि कौन से जुमा के दिन के तकाज़े ऐसे हैं जिनको अपनाने से हमारे लिए ये वाकई ईद का दिन साबित हो सकता है। आप उलमा से भी सुनते आ रहे हैं कि जुमा के दिन दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इसी पैगाम के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि जुमातुल मुबारक के दिन जितना हो सके हमें दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे जाना चाह रहा हूँ कि दरूद पढ़ना क्या है और दरूद करना क्या है। दरूद पढ़ने और करने में फ़र्क है। हमारे मुआशरे में दरूद पढ़ा जाता है, दरूद किया नहीं जाता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीयत और तरीक़त है कि शरीयत ज़ाहिर है, तरीक़त बातिन है। इसी तरीके से दरूद पढ़ना और करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब पढ़ना क्या है? ज़ाहिर सी बात है, पढ़ना तो ऐसे है कि सीधा सीधा दरूद पाक पढ़े, बाअदब हालत में बैठकर बाअदब तरीके से दरूद पढ़ा जाए, हाथों को बांधकर आका की बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया जाए। इसी तरह हम करने पे बाद में आते हैं, पहले हम पढ़ने पे जाते हैं कि पढ़ना क्या है। दरूद पढ़ा, ज़ाहिर सी बात है, किसी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, कोई दरूद इब्राहिमी, दरूद तंजीना, बहुत से जो है मेरे आका की शान में जो है वो दरूद मौजूद है। हर बंदा अपने एतबार और अपने हवाले से उसको पढ़ता है बादब तरीके से। जुमा के दिन फिर ताकीद भी की जाती है। अब ये स्टेज पढ़ने से आगे हमने अब करने की तरफ भी जाना है, लेकिन दरूद करने के लिए पहले पढ़ने की सीढ़ी का अबूर करना ज़रूरी है। हम इस बात का खुद से तय नहीं कर सकते कि अब हमने पढ़ने की सीढ़ी अबूर कर ली है या नहीं की है। इसके लिए किसी राहबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो राहबर आपको आगाह कर देगा तो फिर दरूद पढ़ने से आगे करना होगा। अब करना क्या है, मैं ज़्यादा फोकस करने पे कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना तो सभी जानते हैं कि दरूद को अपनी ज़ुबान से अदा कर देना। वैसे दरूद अदा भी नहीं होता, ये इजाज़त से अदा होता है, वरना आप अदा नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बात से फिर बात निकल जाती है। मैं पढ़ना और करना में ही रहना चाह रहा हूँ, वरना अदा होना और इजाज़त से होना दोनों में फ़र्क है। उस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। अब देखें, अल्लाह को सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ पसंद है ना, अपनी पूरी जितनी भी रब की मखलूक है, चाहे वो बायोटिक है, चाहे ए बायोटिक है, चाहे वो यानी कि जानदार है या बेजान, जो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को अपनी मखलूक में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इंसान है। अब देखें, ज़ाते मुस्तफ़ा पे है दरूद, लेकिन खिदमत इंसानियत में मिलेगा करना
پڑھنا تو ذات پہ ہے لیکن کرنا انسانیت پہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نا کہ اس درود کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ہم درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ قرب الہی کے لیے، قرب رسول کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں، جس کی اللہ ہمیں تاکید بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو خود رب کریم بھی کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے اب درود پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس درود کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ہمارے اندر کی کچھ تبدیلیاں ہیں۔ وہ تبدیلیاں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور باطنی بھی ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے والا بندہ ظاہر سے بھی پاک ہو رہا ہوتا ہے اور باطن سے بھی پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سے تو کسی کو نظر آ جاتا ہے، لیکن باطن سب کے سامنے عیاں نہیں ہوتا ہے۔ جو باطن کی پاکی درود کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پڑھنے کی سٹیج مکمل ہو جاتی ہے اور پھر درود کرنے کی سٹیج آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بابا فرید کو کتنی بار دیکھا ہے؟ اگر آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں، اگر ان میں سے اس دور کا کوئی بندہ یا کوئی بزرگ ملتا ہے آپ سے، آپ ان سے کنفرم کریں کہ یار بابا فرید کتنی بار درود پڑھا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم نے تو اکثر ان کو دیکھا ہے کہ فلاح میں ہی لگے رہتے تھے، ہم نے تو اکثر دیکھا ہے لوگوں کے لیے ہی بھاگتے رہتے تھے، وہ درود کب پڑھتے تھے؟ اب وہ پڑھنے کی سٹیج سے اپنے باطن کو مکمل کر کے، اپنا ظاہر اور باطن سیدھا کر کے اب وہ درود کرنے کی سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ صرف بابا فرید کی نہیں، باقی صوفیاء کی بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہاءالدین زکریا ملتانی ہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ گولڑا شریف چلے جائیں، جتنی بھی یہ ہمارے صوفیاء ہیں، ہمارے سلاف ہیں مذہبی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ درود پڑھ کر پڑھنے کی سٹیج سے آگے جا کر یہ درود کرنے پہ جا چکے ہیں۔ کسی شخص کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ درود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے کھانے کی ضرورت کو پورا کر دیا، یہ درود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ ہے جو باطن سے حاصل ہو رہا ہے۔ درود پڑھنے کی جب سٹیج مکمل ہوتی ہے، آپ قابل ہو جاتے ہو، قبول ہو جاتے ہو اور مقبول ہو جاتے ہو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ بعد از درود پڑھنا، پھر قبل بھی اس میں، ما قبل بھی اس میں، ما بعد قبل بھی اس میں، پھر قابل بھی اس میں، قبول بھی اس میں، مقبول بھی اسی میں۔ اب درود پڑھ کر جب ظاہر باطن صاف ہو گیا، اب انسانیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ آتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بندہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ لطافت و نزاکت آتی ہے تو درود پڑھنے کے بعد اس کی برکت سے۔ بڑا سنا ہم نے کہ شہد بنتا ہے، مکھی اپنا رس چوستی ہے پھولوں سے، رس کو چوس کر وہ جناب اپنا جب آتی ہے چھتے میں تو اسی سے راستے میں درود پڑتی آتی ہے، جو وہ رس چوستی ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کی برکت سے وہ رس میٹھا ہو جاتا ہے، درود پڑھنے کی برکت سے۔ ایک مکھی کو اللہ نے یہ طاقت دے دی کہ درود پڑھنے سے اس کے اندر جو پھولوں کا رس ہے وہ کڑوے سے میٹھا ہو سکتا ہے، اور پھر ایسا میٹھا کہ اس جیسا میٹھا کوئی نہیں۔ تو پھر انسان جو جس کو اللہ اشرف المخلوقات بھی کہتا ہے خود، اور ہمارے نبی بھی صحابہ میں بیٹھ کر ہمارے ایمان کی باتیں کرتے ہیں کہ کن کا ایمان عجیب ہے، ہمارے تذکرے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم درود کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کیوں نہ پھر ہمارے اندر لطافت و نزاکت آئے گی۔ پھر یہ لطافت ایسی ہوتی ہے کہ پانی مانگنے پہ پانی دینا بھی درود کرنا ہے، کھانا جس کو چاہیے کھانا کھلانا بھی درود کرنا ہوگا، کوئی مجبور ہے اس کی مدد کرنا، ہر حوالے سے کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ درود کرنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ درود کرنے کے لیے پہلے درود پڑھنا پڑے گا، اور جب درود پڑھ کر ظاہر و باطن صاف ہو جاتے ہیں پھر درود کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایک دن درود کرنا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ایک ایک لمحہ جو انسانیت کی فلاح میں گزرتا ہے وہ درود کرنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جمعے کی فضیلت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، وگرنہ تو ہر دن بھی جمعہ ہوتا ہے، ہر دن ہی عید ہوتی ہے، اگر دید ہوتی رہے تو دید سے عید ہے۔ اگر سوموار کو بھی دید ہوتی ہے تو وہ بھی جمعہ اور عید ہے، اگر منگل کو دید ہوتی ہے تو وہ بھی عید ہے، اگر جمعرات کو عید دید ہوتی ہے تو وہ بھی عید ہے۔ بات صرف یہاں پہ دید کی ہے، لیکن دید بھی تو دیدوں والوں کو ہوتی ہے نا، جن کے دیدے ہوں گے ان کو دید ہوگی،
ورنہ دیدوں والے اندھے بھی پائے جاتے ہیں مجھ جیسے. ٹھیک ہے، تو جمعے کی مناسبت سے یہ ایک چھوٹا سا پیغام لے کر آیا ہوں کہ درود پڑھنے سے آگے ہمیں کرنے پہ جانا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام، یہ میرا میسج، میری یہ مختصر سی گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری سمجھ میں آ جائے. کچھ آپ مجھے بتائیں، کچھ میں آپ سے باتیں شیئر کروں. مل جل کر ہم ایک خوبصورت سا ماحول پیدا کریں اور اپنی نازداریوں میں لگے رہیں. میری ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے اصلاح کی ضرورت ہے تو نیچے کامنٹ میں مجھے میری اصلاح بھی کیا کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو یا یہ پیغام جو ہے کہیں آپ کو پسند آتا ہے یا آپ کے دل کو چھوتا ہے تو اس کو لائک کیجیے گا. دل چاہے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. اگر اس سے بھی زیادہ سخاوت کرنی ہو، اگر دل مانے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.